اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونکا جائے گا، یہی وہ دن ہے جس کا خوف دلایا جا رہا تھا۔ یہ سورہ قاف کی 20ویں آیت ہے۔ اس سے گزشتہ کی آیت میں انسان کی سکرۃ الموت کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ انسان کی زندگی کا خاتمہ، جان کنی جسے کہتے ہیں، انہیں زندگی بھر غفلت میں پڑا رہتا ہے انسان، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ موت کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بات آئی تھی۔ وہ اس کی انفرادی موت، انفرادی قیامت تھی۔ اب یہاں سے ساری کائنات کی موت، اجتماعی موت، یہ جو ہے کائنات پہ قیامت ہے، یہ دونوں ہونے والے ہیں۔ ایک تو انسان انفرادی طور پر جب مرتا ہے تو پھر اس کی قیامت قائم ہو ہی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو اب عمل کرنے کا موقع نہیں بچتا، وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور جب پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے تو پھر اس کے بعد حساب و کتاب اور جزا و سزا ہونے والی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ دوسرے سور کا ذکر ہے۔ پہلا سور تو وہ ہوگا جس میں سب کے سب مر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ جو کوئی بھی آسمان و زمین میں ہے سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگ جائیں گے۔ یہ دوسرے سور کی کیفیت ہوگی۔ یہاں پر بھی دوسرے سور ہی کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے کہ قیامت کی ہولناکیاں جو ہے اور وہ حساب و کتاب کا جو سلسلہ جو شروع ہونے والا ہے وہ دوسرے سور کے بعد ہی ہوگا، پہلے سور کے بعد نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ذالک یوم الوعید، یہی ہے وہ دن جس کا تمہیں خوف دلایا جاتا تھا، یعنی ہمیشہ سے تم کو بتایا جاتا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے، اس کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا، رب کریم کی عدالت میں تم کو حاضر ہونا ہوگا۔ تو اس وقت کو یاد کرو۔ یہ سور اصل میں کہتے ہیں ایک سینگ کے جیسا ہے وہ، اور اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنے کی دنیا میں انسان ہیں، جتنے کھربوں انسان دنیا میں شروع سے آخر تک رہیں گے اتنے سوراخ رکھے ہیں۔ تو ایک وقت سور میں پھونکا جائے گا، آواز کی جائے گی اللہ کے حکم سے، تو سب کے سب مر جائیں گے، اور پھر دوسرے وقت پھر اس میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو ہانک کر لانے والا رہے گا اور ایک اس کی گواہی دینے والا ہوگا۔ یہ دو لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں۔ جب سور پھونک دیا جائے گا، دوسرا سور، قیامت برپا ہو جائے گی اور پھر حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا، تو اس وقت ہر شخص اس حال میں آ جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ تو یہ کون ہیں؟ مختلف رائے ہیں مفسرین کی۔ حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ ایک تو وہ ہوگا جو فرشتہ جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، جو ہانک کر لائے گا اس کو، اور دوسرا خود اس کی ذات، اس کا نفس، جس میں جو ہے سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا، شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ اس کی ساری آنکھوں اور اس کے کانوں اور اس کی جلد اور دیگر اعضاء کو گواہ بنا دیں گی، وہ خود گواہیاں دیں گی، دوسروں کی گواہی بھی ہوگی، فرشتوں کی گواہی بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اعضاء کی گواہی بھی ہوگی۔ تو اس سے مراد وہ ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے، لیکن دیگر مفسرین حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ وہی دو فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ زندگی بھر لگا کر رکھا تھا، اس کے اعمال اور اس کے اقوال کو لکھتے جانے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے، وہی کرامن کاتبین بھی جسے کہا جاتا ہے۔ وہی دو فرشتے ہیں جس میں سے جو ہے ایک فرشتہ
اس کو ہانک کر لے کر جائے گا، اور دوسرا فرشتہ اس کی گواہی دے گا اس کے اعمال نامے سامنے رکھ کر۔ ہوگا یہ کہ جیسے ہی سور میں پھونکا جائے گا اور آواز آئے گی، اس کے ساتھ ہی سارے مردے خبروں میں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہی آواز پر سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی قبروں سے باہر نکلیں گے فوراً یہ دونوں فرشتے ان کو اپنی تحویل میں لے لیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ گرفتاری کا وارنٹ آ جاتا ہے تو فوراً پولیس والے تیار رہتے ہیں ہتھ کڑی لے کر۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کی حیثیت سے یہاں سے گئے ہوں گے، ان کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا تو بڑا اکرام ہوگا، ان کو ایسے نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ یہ تذکرہ چونکہ جو ہے اس سے پہلے سے آ رہا تھا ان منافقین اور ان کفار اور نافرمانوں کے لیے، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ وہ فرشتے فوراً آ کر ان لوگوں کو پکڑ لیں گے، اور پھر اس میں سے کہ ایک فرشتہ اس کو ہانک کر لے جائے گا۔ سائق کہا یہاں پہ، سائق کا مطلب ڈرائیور بھی ہے، جو گاڑی کو کھینچ کر لے کر چلے جاتا ہے۔ ویسے ہی جو ہے فرشتہ جیسے جانوروں کے گلے کو جو ہے جیسا پیچھے سے مار کر کھینچ کر لے کر چلے جاتے ہیں، پکڑ کر رسی ڈال کر، اس طریقے سے اس کو ایک فرشتہ لے کر جائے گا، اور دوسرا فرشتہ اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا جو زندگی بھر کا لکھا ہوا ہوگا، وہ لے جا کر اللہ کے حضور پیش کر دے گا۔ یہ کیفیت ہوگی اس دن، مومن بندے کے لیے بھی ہوگا، لیکن بڑے اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا اس کو، اور پھر اس کا بھی اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اور کہا جائے گا یقیناً یہ تو اس گھڑی کی نسبت بڑی ہی غفلت میں پڑا ہوا تھا، پھر ہم نے تجھ سے تیری غفلت کا پردہ ہٹا دیا، آج تیری نگاہ بڑی ہی تیز ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا، یعنی جب یہ سلسلہ چل رہا ہے فوراً وہاں سے آواز آئے گی، فرشتوں کے ذریعے سے آواز ندا لگائی جائے گی، ہو سکتا ہے، یا اور کوئی طریقے سے آواز آئے گی، اور کہا جائے گا کہ اب تک تو جس طرح غفلت میں پڑا ہوا تھا، زندگی بھر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، جو باتیں انبیاء کرام تجھ کو بتا رہے تھے، وہ صداقتیں، وہ سچائیاں، اس کو مان نہیں رہا تھا، آج دیکھ لے تیری نظروں کے سامنے کیسے ہم نے پردہ ہٹا دیا۔ وہ سارے غیب جس کو تو نہیں مانتا تھا آج تیرے سامنے ہیں، اور تیری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں آج، اور خوب اچھے طریقے سے تجھ کو آج نظر آ رہا ہے، دیکھ لے کیا کیا باتیں ہیں اور کس کو تو چھٹ لایا کرتا تھا۔ اس میں جو ہے بڑا پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو غفلت میں زندگی گزار لیتے ہیں، ان سے اس دن کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیسے ان کو مجرموں کی طرح لے جایا جائے گا، اور پھر اس دن اعلان کیا جائے گا کہ دیکھ آج تو جس کو جھٹلاتا تھا وہی سب کچھ تیری نگاہ کے سامنے ہے۔ اور اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کے تعلق سے بڑا آزمودہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی روزانہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر اپنی شہادت کی جو انگلی ہے، انگوٹھے کے بازو کی انگلی، سیدھے ہاتھ کی بھی اور دوسرے ہاتھ کی بھی، دونوں انگلیوں کو زبان پر لگائے اور تھوڑا سا لعاب دہن اس پہ لگا دے، لگا کر آنکھوں میں سرمے کی طرح لگائے روزانہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھا دیں گے، آنکھوں کو تیز کر دیں گے، آنکھوں میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ سب دور کر دی جائے گی۔ اس کے تعلق سے کوئی شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بار بار مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق بتایا کہ اس میں شفا ہے۔ اس میں شفا صرف روحانی شفا نہیں ہے، روحانی شفا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو ثابت ہے بہت سی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول کیا تھا؟ رات میں سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور چاروں خلق کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اس کو دم کر کے سارے جسم پر پھیلاتے تھے اس کو۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اس کی تاثیر ہے، اسی وجہ سے آپ کرتے تھے، بلا وجہ تو نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہی جو ہے کئی ایک مواقع پر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ آیتوں کو دم کیا کرتے تھے، اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے بھی جو ہے آپ کو احادیث ملیں گی کہ اس کو دم کر کے جو ہے بیماروں کے اوپر پھونکا جاتا تھا پڑھ کر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے بالکل واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ اس سے کیا ہوگا، کوئی کہنے والا ہے تو اس کے لیے یہ جواب ہے۔ سب سے پہلا جواب یہ کہ ایک صاحب کے پاس، ایک بزرگ کے پاس کوئی ایسا ہی گئے اور جا کر پوچھے کہ یہ اس سے کیا ہوگا، یہ پڑھ کر دم کرنے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہوگا، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تم سے
کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور ایک گالی دے دیتا ہے تم کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کو گالی لگتی ہے، تمہارے جسم پہ آ کر نہیں لگتی ہے، لیکن کیسی آپ کی جو ہے مزاج میں تبدیلی آ جاتی، کیسے چہرے کا رنگ بدل جاتا، کیوں ہوتا؟ وہ الفاظ کی مار ہے، وہ الفاظ کی وجہ سے، جبکہ وہ گندا کلام ہے، ایک برائی کی بات ہے، کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو آپ کا بی پی بڑھ جا رہا ہے، آپ کے چہرے کا جو ہے رنگ بدل جا رہا ہے۔ تو اللہ کے کلام میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ کوئی اگر اچھی اور سچی زبان کے ساتھ اس کو آپ کے اوپر پڑھ کر دم کر دیتا ہے تو کیا اللہ کا کلام ایسا ہی نہیں، اس کا تاثیر نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، اور یہ تو آج سائنٹیفکلی بھی پروف ہو چکی ہے۔ یہ تو چھوڑیے، آپ جا کے نیٹ پر دیکھیے کہ سائنس میں آج جو ترقیاں ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے انسان کو، جو پانی پر جو اللہ کا کلام پڑھ کر جو دم کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، تو اس کو وہ لوگ ریسرچ کرے ہیں کہ ایک ایک اللہ تعالیٰ کے نام میں جو تاثیر ہے، اس سے جو پیٹرنز بن رہے ہیں، اس سے جو ہے نقش و نگار بن رہے ہیں، اس کو بتایا گیا ہے باضابطہ فوٹوگرافی کر کے کہ جس میں جو ہے یا غفارو پڑھے ہیں تو اس کا پیٹرن ایسا بن رہا ہے، یا شکورو پڑھے ہیں تو یہ پیٹرن بن رہا ہے، یا خالقو پڑھے ہیں تو کچھ دوسرا پیٹرن، اتنے حسین اور اتنے خوبصورت پیٹرن بن رہے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں پڑھے ہیں تو بالکل سادہ پانی، کوئی بھی فوٹو نہیں آ رہی ہے اس میں، اور اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو بہترین خوبصورت نقش و نگار پیٹرنز جو ہے آپ کو بنا کر وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ سائنس پروف کری ہے، لیبارٹری میں اس کو چیک کیے ہیں کہ واٹر مالیکیول میں جو ہے جو تبدیلی آتی ہے جو اللہ کا نام لینے کے بعد، ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کرنے کے بعد پانی کی جو کیفیت بدل رہی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے سائنس کے ذریعے سے پروف کر کے۔ یہ میں جو ہے اپنی ذہنی بات نہیں بول رہا ہوں، تو یہ تاثیر یقیناً ہے اس میں، اور اس کو جو ہے آپ کو یہ جو ہے سمجھ کر اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کیے بغیر اس سے وہ بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی مریض پر دم کرنے کے لیے اور کسی بیماری کو کم کرنے کے لیے یہ روحانی شفا بھی ہے اس میں اور جسمانی شفا بھی ہے۔ وَقَالَ خَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ہم نشین کہے گا جو کچھ میرے پاس تھا حاضر ہے۔ یہاں پر پھر سے ایک لفظ آیا ہے خرین، خرین کہتے ہیں ساتھی اور ہم نشین۔ ساتھی اور ہم نشین دنیا میں انسان کے دو ہوتے تھے، ایک تو فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لگا کر رکھا، اور ایک شیطان بھی ہے انسان کا ہم نشین جو برے عمل کرنے کے لیے اس کو اکساتا رہتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ چھوڑ کر برے کاموں پر لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ساتھی جو ہے شیطان بن جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو یہ دونوں اس کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قرین کا مطلب یہاں سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ جا کر اللہ کے حضور کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ حاضر ہے یا اللہ آپ کا بندہ جس کو میں نے بہکایا تھا، میں نے گمراہ کیا تھا، آج جہنم کے لیے میں نے اس کو تیار کر دیا ہے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ بھی وہی فرشتہ ہے جو انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا اس کے اعمال نامے لکھنے کے لیے۔ وہی فرشتہ جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرے گا، اس کو حوالے کرے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ یہاں سے لے جایا جائے گا خبر سے اٹھا کر، اور پھر اس کو لے جا کر اللہ کے پاس پیش کر دیا جائے گا کہ یا اللہ یہ وہی ہے جس کو آپ نے میرے سپرد کیا تھا، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس کو، اس کے اعمال نامے کے ساتھ۔ القی فی جہنم کل کفار عنید، ان دو فرشتوں کو حکم ہوگا ہر اس شخص کو جو شدت کے ساتھ حق کی مخالفت کرتا تھا جہنم میں پھینک دو۔ اب حکم دیا جائے گا یہاں سے ان دونوں فرشتوں کو کہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ناشکری دنیا میں کیا کرتے تھے، سرکشی کیا کرتے تھے، ان کو جہنم میں پھینک دو، ان کو نہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری الگ سے بتا دیا گیا ہے۔ الخفی جہنم کل کفار عنید، کفار کا مطلب یہ ہے کہ ناشکرا، یعنی سخت ناشکری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی، اور سخت اللہ تعالیٰ کے احکامات کا منکر جو ہوگا، جو فرما بردار ہوگا، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوگا، بہت اس کے لیے ویلکم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آؤ بھگت کریں گے۔ لیکن جو نافرمانی کر کے یہاں سے گزرے ہوں گے ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ ایسا تو یعنی جو نافرمان ہیں ان کے ساتھ شروع سے ہوگا، یعنی صرف یہ دنیا کی زندگی میں وہ مزے لوٹ رہے ہیں، آج ان کو دیکھ کر ان کی اوپر نظر نہیں ٹکانا، یا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ آج جو نعمتوں میں مزے لے رہے ہیں وہ چند دنوں کے لیے ہے، اس کے بعد ان کا حشر بہت خراب ہونے والا ہے۔ کہاں سے؟ موت کے وقت ہی شروع ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بات آ رہی تھی پچھلی آیت ہی میں، یعنی جب جان کنی ہوگی، جب سکرۃ الموت واقع ہو جائے گی تو اسی وقت ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، غفلت کا جو پردہ تھا، اور ان کو آخرت کے نظارے نظر آنے لگیں گے، اور وہیں سے ان کے لیے عذاب کے فرشتے تیار ہوں گے، اور پھر دوسرا مرحلہ خبر کا، خبر میں جانے کے بعد
بھی فرشتے وہاں پر آگ کی گز لیے کھڑے ہوں گے، سانپ اور بچھو ان کے لیے تیار ہوں گے عذاب کے لیے، اور جہنم کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جائیں گی۔ یہ سلسلہ انہیں آخرت قیامت قائم ہونے تک چلتا رہے گا، ان کے لیے صبح و شام آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یہاں سے گئے ہیں۔ پھر وہاں پر جانے اس خبر سے اٹھنے کے بعد ابھی جو آپ کے سامنے آیت آئی، فرشتے فوراً تیار کھڑے ہوں گے پکڑنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، پھر وہاں سے مجرموں کی طرح ان کو لے کر جایا جائے گا، اور پھر وہاں پر جو فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ پھینکو ان کو لے جا کر جہنم میں۔ تو یہ ان کا جو ہے استقبال ہوگا۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ آج بڑے مزے اڑا رہے ہیں یہ لوگ، مزے اڑا رہے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے ذلت لازمی ہے، اور موت کے وقت ہی سے شروع ہو جائے گی، زیادہ وقت نہیں لگے گا، یعنی مر کر جانا بھی نہیں پڑے گا، یہیں سے ابھی مرنے کا وقت آیا ہے، سکرات الموت ہے، اس وقت ہی ان کے لیے ذلت شروع ہو جائے گی۔ مناع للخیر معتد مریب، کہ وہ بھلائیوں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شکوک و شبہات پیدا کرنے والا۔ کیا کیا برائیاں تھیں ایسے آدمی میں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ انسان جو ہے بہت سختی کے ساتھ روکنے، منع کرنا جسے کہتے ہیں، روک دینا، منع جو ہے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ منع کرنے والا، بہت زیادہ روکنے والا۔ کس کو؟ خیر کو۔ خیر کہتے ہیں عربی میں، یعنی مال کو بھی کہتے ہیں اور بھلائیوں کو بھی کہتے ہیں، نیکیوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز سے روکتا تھا وہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتا، لوگوں کو خرچ کرنے بھی نہیں دیتا، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، بھلائیوں کے کاموں میں روک لگاتا، اس میں سد راہ بن جاتا، اور جو ہے یہ کوشش پوری کرتے رہتا کہ بھلائی نہ پھیلنے پائے، برائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتا، ہر چیز میں شک و شبہ کرتا، اور پھر سرکشی کرتا، ناشکری کرتا۔ یہ تمام برائیاں اس میں تھی۔ جو جہنم میں جانے والے ہیں، جن کو پھینکا جائے گا جہنم میں، یہ مستحق ہوں گے، یہ کام کرنے والے ہوں گے، یہ اوصاف ہوں گے ان کے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم اس سے بچ کر رہنا، ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔